أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى وأكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بمساق وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الطور بمساق وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقاتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصد عن سبيل الله وأخذهم الربا فقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد سرا کے بعد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورۃ النساء چھٹے پارے کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا رکوع ہے اس کا. سورت اختتام کو پہنچنے والی ہے. سورۃ النساء 2 رکوع رہتے ہیں. اس مالک کا کرم ہے, اسی کا شکر ہے کہ جو طاقت و توانائی اور اسباب پیدا کرتا ہے. وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. لو مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن مساقهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. يسألك یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب یعنی کہ عیسائی اور یہودی کہ ان تنزل علیہم کتاب من السماء, کیا کوئی آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے. یعنی کہ یہ سوال جو کوسچن کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پہلے فرما چکے ہم تريدون أن تسألوا رسولكم ما سئل من قبل. کیا تم ایسے سوال کرو گے جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ جن کی نوعیت ایسی تھی کہ کوئی اس کے اندر نہ سبق نہ کوئی اس کے اندر اچھائی, ایسے ہی وہ فلانی بات کیا ہے جی فلانی بات کیا ہے. تو ابھی قرآن اتر رہا ہے, پتہ بھی یہ پھر بھی پوچھ رہے کہ آپ پر قرآن اترتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو اللہ تعالیٰ فرماتے فقد سألوا موسیٰ أكبر من ذلك، بس یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال پوچھے تھے، اور کیا کہا تھا فقالوا أرنا الله جهرة، کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، اس کے چہرے کو دیکھنا، اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقة، ایک کڑکنے چنگاڑ نے ان کو پھاڑ دیا ان کے ظلم کے سبب سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعده، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو پکڑا عذاب میں، پھر آباد ہوئے، پھر انہوں نے کیا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، کہ واضح دلائل جو قرآن پاک کے اندر اترے تھے، تورات کے اندر، اور قرآن اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور وہ احکامات جو انجیل میں تھے، پہلے صحائف میں تھے، ان کے آ جانے کے بعد بھی کیا ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر توحید راسخہ ہو چکی ہے، اور انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو مارو، ایک دوسرے کو اس طرح سے تم مارو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ کہ ایسا اللہ کہتا ہے فاعفوا عن ذلک، میں نے ان کو بخش دیا، درگزر فرمایا ان سے، اور میں نے وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے واضح روشن نشانی عطا فرمائی، ایسی کہ مبین دلائل، ان کے ہاتھ آسا تھا اور ان کے پاس دوسری چیزیں تھیں۔ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 میں نے بہت بڑی نشانیاں دی۔ تو اللہ جل شانہ نے بہت 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 ہی اتنے عزت سے پیار سے اللہ کا من کلم اللہ گئے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، بڑے محبت پیار ہے، بار بار بڑے واضح دلائل دیے، ایسی چیزیں دی کہ جن سے تو پتھر بھی پگھل جاتے تھے ان سچائی کی باتوں سے، لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ بار بار توبہ کو توڑتے، بعد بھاگی ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ کہتا میں نے تو دوبارہ ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پھر جب یہ وادی طے کے اندر تھے کہ میں نے ان کے اوپر طور سینا کا پہاڑ کو اوپر کر دیا سائے کے طور پر، بے میثاقہم، کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان سے خیر کا، بھلائی کا، کہ آپ اچھے کام کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اور وَقُلْنَا ادْخُلُوا الْبَابَ، ہم نے کہا کہ اس دروازے کے اندر داخل ہو جانا، سجدہ کرتے، اور وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ تم نے ہفتے کے دن ہاتھ سے نہیں پڑنا، یعنی کہ شکار پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اس دن آپ نے شکار نہیں کرنا، سبت کے دن، ہفتے کے دن، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس میں بھی انہوں نے ایسی پلاننگ بنائی کہ ہفتہ سے ایک دن پہلے جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج چھٹی ہے تو ایک دن پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہودیاں بنا لی، اس کے اندر سوراخ رکھ کر مچھلیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ بظاہر تو مچھلی نہیں لیتے پکڑتے تھے، لیکن وہ اس کا اگلے دن کا ازالہ کرنے کے لیے وہ تالابوں میں چھوٹے چھوٹے ان کے اندر وہ جمع کر لیتے، اگلے دن پکڑ لیتے تھے۔ حکام شریعت تو یہی تھی کہ اپنے کہ آپ نے بالکل کچھ نہیں کرنا، یعنی کہ جو حکم ہے میں نے اس کو مان اللہ تعالیٰ تو سب وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا، کہ میرا آپ کے ساتھ میں نے پکا وعدہ لیا تھا، میثاق کیا تھا، لیکن فَبِمَا مِيثَاقًا، توڑ دیا انہوں نے وعدہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ وَقَاتِلُوا الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو قتل کیا بغیر حق، یعنی کہ کوئی چیز چاہیے تھی نا، کہ کوئی دلائل ہوتے ان کے پاس
جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بغیر حق کے وقول اور کوئی ایسی سچائی کی بات نہیں تھی، غلط بات پر وقول. اور پھر کیا ہوا؟ قولوا بالعرف، ان کے ایسی باتوں پر اللہ فرماتے کہ وقول قولوا بالعرف، اور یہ بات بھی کہنے لگے کہ ہمارے ایک تو وہ میثاق کو توڑا، پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دفاع میں منعقد میثاق کو بھی توڑا، کفر بھی کیا اللہ کی آیات کا، وقاتل الانبیاء بغیر کسی ایسی بات کے انہوں نے قتل کر دیا انبیاء علیہ السلام کو. یہ اصل میں چیز تھی. اور وقولہم قولوا بالعرف، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے تو دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بلکہ کیا ہے بل طبع اللہ علیہ، اللہ نے مہریں لگا دی ان پر، ان کے کفر کے سبب سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ایمان نہیں لائیں گے وہ تھوڑا سا. وبکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، ان کے قول کے سبب سے. علی مریم بہتانا، جو کہ مریم علیہ السلام پہ بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں. وقولہم، اور یہ بات کہتے ہیں انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، صلوات اللہ تعالی رسول اللہ کو، اللہ کا رسول تھا. وما قتلہ مسالہ، اللہ کہتا نہیں وہ نہ تو وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب پہ پھانسی پہ چڑھائے گئے. ولکن شبہ لہم، لیکن اس کی تشبیہ کسی، جب وہ پھانسی پہ چڑھانے لگے تو جس آدمی کو پھانسی پہ چڑھانا تو اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بنا تشبیہ بنا دی. ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جو اس کے اندر شک کرتے ہیں، شک منہ ما لہم بعلم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، یہ صرف ان کا ایک یعنی کہ ایک نظریہ ہے، سوچ، ایک زن بنا لو اپنا نظریہ ایٹیچیوڈ خود بنایا ہوا ہے، اور اسی کی اتباع کرتے، خود ہی سوچتے، اپنے پلان کرتے دماغ کے اندر، اسی کی اتباع کرتے. اللہ فرماتا کہ لاتباع الظن قتلوہ، پھر کیا ہوا؟ قتل کیے گئے. یقینا سچی بات ہے، لاتباع الظن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قتلوہ، وہ تو نہیں مارے گئے، یعنی کہ بقول ان کے کہ ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا، صلیب پہ چڑھا دیا. تو اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ، یقینی وہ قتل نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، میں نے اسے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا، اٹھا لیا آسمانوں پر. اور وقان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، بہت بڑا غالب ہے. اور اللہ جل شانہ تو ایسا بھی، ساری حکمت ہے اس کے پاس، ساری چاہت ہے اس کے پاس ہے، بہت بڑا. یعنی کہ یہ چیز جو ہے کہ صرف اس کی حکمت بالغہ اتنی بڑی ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے کہ اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ کے حکم پورے ہو کر لیتے. اب انہوں نے پلان کی، بہتان لگایا عیسیٰ ابن مریم پر کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ جائز نہیں ہے، یہ تہمت لگا دی عیسیٰ ابن مریم پر. یعنی کہ یہ یہود کی دشمنی تھی کہ انہوں نے برداشت ہی نہیں کیا. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے، ہم نہیں مانتے. اب آج یہ لوگ آپس میں انڈرسٹینڈ کر کے بیٹھے، اتحاد بنایا ہوا. یہ یہودی اور عیسائی تو اتنے بڑے تھے، ہٹلر جو تھا اتنے 60 یہودی مروا دیے تھے. اور اس وقت کے دور میں یہودیوں نے کیا کیا تھا، یہ صلیب پر چڑھایا، ان پر بہتان لگایا، ان کی ماں پر بہتان لگایا، ان کو بدکار نعوذ باللہ من ذالک کا کہا گیا، ایسے سے القاب دیے گئے حضرت مریم صلوات اللہ تعالی.
پھر فرمایا کہ پھانسی پہ چڑھا، پھانسی پر بھی اس لیے چڑھا لیتے ہیں کہ یہ ان کی رسالت ختم ہو جائے گی. تو یعنی کہ وہ اصل میں جیسے آج بھی عیسائی اور یہودی جو دونوں نہیں مانتے، دونوں فرقے حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے، تو جس وقت حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے تو اس وقت یہودیوں نے دشمنی عیسیٰ کو نہیں مانا اور پھانسی پر چڑھا دیا. ایسی پلان کی اپنی طرف سے تو نے چڑھا دیا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ شکل بدل دی، تشبیہ بنا دی، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. انہوں نے تو کام کر دکھایا تھا یہ. اور اللہ جل شانہ فرماتا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب آتے ہیں ایسے ہیں کہ اللہ لِيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جو موت سے قبل توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان پر گواہ بھی قائم کیے جائیں گے. یعنی کہ ایسے لوگ جو دل سے اظہار بھی نہیں کر سکے پاسبلٹی سے، لیکن اللہ کہتا قبل موت ہی اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے موت سے قبل ایمان قبول کر لیا تھا. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا. اللہ کہتا ہے کہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن ان کے لیے گواہی قائم کی جائے اور ایمان. ظلم من الذین، کے ظلم کے سبب سے وہ لوگ حرمنا علیہم، یہودی جو ہے انہوں نے حرمنا علیہم خود پر حرام کر لی طیبات پاکیزہ چیزیں، حلت لہم جو کہ ان پر حلال تھی، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وہ بصد عن سبیل اللہ کثیر واقسموا الربا، اور سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں. وقد نہوا عنہ، حالانکہ اس بات سے ان کو روکا گیا تھا. واکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے. واعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، اللہ فرماتے ہیں بہت دردناک عذاب ہے ان کے لیے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. واعتدنا للکافرین عذابا علیما، اور وہ لوگ جو علم کے اندر راسخ ہیں، پختہ ہے، عقل والے، اولو الالباب ہے، لیکن الواسع قرآن حدیث کو اور فیصلہ کرنے میں وہ ماہر ہیں، قرآن و حدیث کے استنباط کرتے ہیں، عقل مند ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کے راسخون فی العلم. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو شرک سے بچتے ہیں، بدکاریوں سے بچتے ہیں، علم تو ہے، علم تو آج بھی ہے، لیکن گنہگار ہے لوگ. تو راسخون فی العلم سے مراد بعمل، جو علم میں پختہ علم بھی آتا ہو، مسئلے کا استنباط بھی کرنا جانتا ہو، علم کے اندر اس کی پاور بھی ہو. اور وہ کیا ہے، اللہ کہتا ایسے لوگ ان میں سے ایسے، لیکن راسخ فی العلم منہم، ان میں سے ایسے بھی والمؤمنون، اور ایسے لوگ علم والے، ان میں سے ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے پہلی کتابوں پر، وما انزل، یؤمنون بما انزل الیک جو تم پر نازل قرآن اس میں ایمان لے کر آتے، وہ انزل من قبلک جو پہلے کتابیں اتری، جتنے صحائف قرآن انجیل داؤد علیہ السلام پہ ثبوت تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ ایمان لاتے ہیں کتابوں پر، والمقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، عن قریب اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. سنؤتیہم، ہم ان کو عطا کریں گے. جیسے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب میں تم سے راضی ہو جاؤ. سنؤتیہم، تمہیں دیا جائے گا، عن قریب دیا جائے گا، بہت بڑا جنت کی نعمت ہے. مومن کی یہ تعریف کی گئی ہے، بہت بڑی تعریف ہے. یہ علماء یہود کے
اعمال نامے ان کی بد کرداری کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے تو نبیوں کو قتل کر دیا تھا. بنی اسرائیل کے ایک وقت میں ایک دن میں 45 انبیاء اکرام کو قتل کیا گیا. اور پھر اس قتل پر جن لوگوں نے رات کو اعتراض کیا تھا وہ بھی سارے ہزاروں لوگ تھے جو اس چیز پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ انبیاء کو قتل کیا. تو جنہوں نے مظاہرے کیے رات کو ایجیٹیشن کیا وہ بھی سارے قتل کر دیے گئے. تو یہ یہودیوں نے تو پروگرام بنا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. وہ کہتے ہم تو انہی کی رسالت کو مانتے. بیان نہیں کہ موسیٰ گواہی دے کر گئے تھے کہ میرے بعد نبی ہے اس کا نام عیسیٰ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی تھی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا ان کی تورات انجیل کے اندر یہ خبریں تھی کہ میرے بعد عیسیٰ نبی ہوں گے، انہیں تم نے ماننا ہے. چلو اس کے اندر جتنا بھی گیا پڑا بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسحاق کی اولاد، ہزاروں پیغمبر آئے. لیکن پھر کیا ہوا کہ 570 سال کی بات ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بعد 571 سال کے بعد ہے. پونے 600 سال کا یہ جو وقفہ ہے اسے کہتے ہیں علی فترۃ من الرسل، اہل فترت لوگ جن پر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. ان تقول ما جاءنا من بشیر و نذیر، کوئی ان کے پاس نبی اور رسول نہیں آیا تھا. تو اہل فترت کے بارے میں یہ کہ جن پر رسول نہیں آیا، ہدایت نہیں پہنچی، فرمایا کہ ان کا جو حساب کتاب بڑا آسان ہو جائے گا اور جو یعنی کہ اچھے کام کرتے رہیں. یعنی کہ تورات انجیل کے اندر جو احکامات ہیں تو ظاہر موجود تھے. اگر انبیاء نہیں بھی تھے تحریف تو کر بھی تھی، کچھ نہ کچھ تو تھے نا. جیسے احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرک، جادو ٹونا، جنگ سے بھاگنا، پاک باز عورت پہ تہمت لگانا، جادو کرنا، سود کھانا، یہ بڑی بڑی چیزوں کا تو ان کو پتہ تھا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے. ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آمنت باللہ صدق اللہ علیہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی کلام الہی فرما ہماری حاضری قبول فرما، آنے والی زمین آسمانی بلوں وفاظ سے محفوظ فرما. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك ولا يغادر سقما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في النور النور يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رب لبيك وقل لبيك وان جمع السماء في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلی علی محمد مدامت السر، صلی علی محمد مدامت البرکات، وصلی علی محمد مدامت الرحمہ، وصلی علی نور محمد فی الانوار، وصلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی قبر محمد فی القبور، وصلی علی روضات محمد فی الرویات، وصلی علی قلب محمد فی القلوب، وصلی علی تربات محمد فی التراب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا